Is judiciary responsible for its یہ جو ٹوٹل اس کا گن پڑا ہوا؟ Yes, in part. There is no way to deny that idea. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ میں صرف اس میں جوڈیشری نہیں کہوں گا، جوڈیشری اور لیگل فرٹرنٹی. ماضی کے اندر خاص طور پہ الجہاد ٹرسٹ کے بعد سے جب بھی پاکستان کی ہم ایک پرنسپل سیٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ہماری جورسپروڈنس میں معیار یہ رہا ہے کہ کسی جج کو بھی اپنے فیصلے کرتے ہوئے اپنی نوکری کی فکر نہ ہو. یہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کا معیار ہے کہ وہ اچھا فیصلہ کرے، وہ برا فیصلہ کرے، اس کو اپنی نوکری کا مسئلہ نہیں ہوگا، اس کی پروگریشن افیکٹ نہیں ہوگی، وہ کون سے مقدمے سنے گا یہ افیکٹ نہیں ہوگا. اگر وہ کوئی خدا نخواستہ 2 نمبری کرتا ہے تو 209 کے تحت اس کو نکال دیا جائے گا. لیکن فیصلے آ گئی ہے کہ اب ججز کی پروموشن ایلیویشن اتنی زیادہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ انڈیپینڈنس کا جو انڈیپینڈنس کو جو اصل ٹھیس پہنچی ہے وہ پہنچی یہ ہے کہ اب ججز فیصلے کرتے ہوئے اپنی پروگریشن کو سوچیں گے کہ میں حکومت وقت کے خلاف فیصلہ کروں تو کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا، حق میں کروں تو کیا ہوگا. میں یوزلی کرتا نہیں ہوں، بیکاز آپ لوگوں کا رسک دھندا بھی انہی عدالتوں میں جا کے آپ لوگوں نے اپنا رسک کمانا ہے، آپ لائر ہیں. لیکن جب یحییٰ آفریدی صاحب آئے تو ایک بڑا سینس آف آپٹیمزم تھا، بیکاز ہی ہیڈ اے اسٹرلنگ ریکارڈ، اور میں نے خود بڑا ویلکم کیا اس چیز. لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے ہی از ناٹ واکنگ دا ٹاک. نہیں ایک دوسرا دیکھنا بڑی زیادتی کی نا انہوں نے. 3 سال بعد آپ نے چیف جسٹس لگ جانا تھا، جو پرنسپل چل رہا تھا. کیا ضرورت ہے 3 سال کو جو ہے وہ آپ نے، جب آپ ایک غلط پرنسپل کے اوپر آ گئے تو پھر بات ختم ہو گئی نا. اس کے بعد بھی تھوڑے سے جو 2-3 دن پہلے رپورٹرز کے ساتھ بات چیت کی، اب رپورٹر سے بات چیت کی، اس میں بڑا انہوں نے پازیٹیو باتیں کی کہ یار آئی ول اپہولڈ دس اینڈ ایوری تھنگ سب. پھر انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ یہ 2 ججز اگر نہ اٹھ کے جاتے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ سے تو فلانا جج آ جاتا چیزیں، اور اگر وہ نہیں بیٹھیں گے، کوآپریٹ کے کیسز نہیں سنیں گے تو مجھے گلحسن کو لانا پڑے گا. گلحسن کی سٹوریز مارکیٹ میں اور چل رہی ہیں، بیکاز پیپل تھاٹ کہ وہ زیادہ پرو شاید پی ٹی آئی فیصلے کرتے رہے ہیں، تو اس لیے پی ٹی آئی نہیں پرو انڈیپینڈنٹ ہے نا. انڈیپینڈنٹ ہمارے یہاں تو پولرائزیشن اتنی ہوگی بھی کہ اگر میں آپ کے پرو گورنمنٹ نہیں ہے تو پرو پی ٹی آئی، پرو اس میں آ جاتا ہے، وچ از انفیئر، بٹ یہ فیکٹ ہے. پروگریسو ہے، انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہے، واٹ ایور. اور اگر وہ چاہتے تو نہ ہی ٹرانسفرز ہوتی، اگر وہ بال نہ پلے کرتے تو نہ ہی پروموشنز ہوتی، ایلیویشنز ہوتی سپریم کورٹ کو، وچ کوڈ ہیو بین اوائڈیبل. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پوچھیں جب بھی آپ پاس پولیٹیشنز جو آتے ہیں، اس جسٹس یحییٰ آفریدی واکنگ دا ٹاک. سر میں اس کے اندر پیکا کے بعد 2 گزارشات صرف اس میں کروں گا. If it walks like a duck, if it talks like a duck, تو it's a duck. جسٹس یحییٰ آفریدی سے ماضی میں بھی بڑی امیدیں تھیں، آئندہ بھی بڑی امیدیں رہیں گی، لیکن وہ امیدیں روز بروز کم ہوتی جا رہی ہیں. اصل امید فواد بھائی نے بالکل درست فرمایا، فواد صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ وہ ایک سسٹم کے بینیفیشری کے طور پہ ضرور آئے، لیکن امید اس بات سے ہوئی، آپ کو یاد ہوگا جس دن انہوں نے اوتھ لیا، انہوں نے سب سے پہلی میٹنگ اپنے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے بلائے اور ان سے کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں، آئی ول انشور کہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. اس بات سے کچھ امید بنی کہ شاید یہ نیا وقت جو ہے یہ ماضی کے وقت سے، فائز عیسی صاحب کے وقت سے مختلف ہوگا اور جوڈیشری کچھ ایسے فیصلے کرے گی جس میں حکومت کو بھی شاید مشکل کا سامنا کرنا پڑے. اس ایونٹ کے بعد لوگوں نے کچھ کریڈٹ دیا انہیں اور تھوڑی سپیس دی کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جیل ریفارم کے اندر بات کی، خدیجہ شاہ کو کمیٹی کے اندر ڈالا، دیگر چیزیں. ایک سیکنڈ آپ نے بات کی خدیجہ شاہ کی، میں نے اس پہ کرٹیسائز کیا تھا. جی میں تو اس دن پہلے آئی تھاٹ سم تھنگ واز رانگ. آپ کو بلکہ اس میں شامل کر دوں. آپ کی وہ پارٹی کی ممبر ہیں خدیجہ شاہ، انڈر ٹرائل پریزنر ہے، پھر آپ بیل پہ باہر ہو گئیں، لیکن وہ ان پہ الزام آیا تھا، ملزمہ ہیں، ان کا کیس چل رہا ہے. اگر چیف جسٹس آف پاکستان ایک ملزم یا ملزمہ کو اپنی ریفارمز کمیٹی میں ڈال دے گا تو اس مجھے یاد ہے جس دن اناؤنس ہوا اس کے اگلے دن بھی ان کی ATC میں ایک پیشی تھی. جی لو جوڈیشری کیسے اس میں انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتی؟ کیا ایک چیف جسٹس، سٹنگ چیف جسٹس کو ریگارڈلیس کون ہے؟ وہ تو انہوں نے چیمہ تو اپنا بھگت کے بری ہو کے آ گیا، کچھ اپیلز چل رہی ہیں تو وہ بھی غلط ہے. جی کیا انڈر ٹرائل لوگوں کو چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی ریفارم کمیٹی میں ڈالنا چاہیے؟ کس طرح جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے انہوں نے لیٹر لکھا تھا، انہوں نے بلا لیا، جس نے لیٹر لکھا تھا ان کو بلا لیا. اس سے تھوڑی سی آگے یہ نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے 78 کی 79 کی بات ہے، میں ایک بار ریڈیو پہ سن رہا تھا، ریڈیو آسٹریلیا چل رہا تھا، اور اس پہ جج کا بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آسٹریلیا کے نے
ایک جوڈیشل میجسٹریٹ کو فون کیا اینڈ دس گائے واز سپوزڈ ٹو بی ون آف دی آتھرز آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ سم لائک دیٹ, اور اس نے ایک جملہ بولا, اس سے کسی دوست کا کیس چل رہا تھا, وہ صرف اتنا پوچھا کہ ہاؤ از مائی فرینڈس کیس گوئنگ آن. ہی ڈڈنٹ سے کہ اس کو ہیلپ آؤٹ, ہی جسٹ مینشن مائی فرینڈ. الٹیمیٹلی بیکاز آف دیٹ تھنگ دا چیف جسٹس ہیڈ ٹو ریزائن. آپ کہتے ہیں کہ کوئی خط لکھ دے چیف جسٹس کو تو چیف جسٹس بلا کے ڈال دے کمیٹی میں, آپ ملزمہ بھی ہیں. یہ مسئلہ ہے نا, آپ لوگ پرنسپل سٹانس نہیں لیتے کیونکہ پی ٹی آئی کی بندی کو ڈالا ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, بات درست ہے, تو دونوں کا ڈالا ہے, دونوں کا ڈالا ہے, تو آپ کہیں نا بھی غلط ڈالا ہے, ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ بات صحیح ہے سر. یہ جو ہوتا ہے نا اکوموڈیٹنگ, یار کی ہو گیا سر, ایک چھوٹی گلاں تو بڑیاں گلاں بات دی ہیں ہماری. اس سے تھوڑی سی آگے کی بات آپ کی اجازت سے کریں, بات درست ہے. جو انڈر ٹرائل ان کے میں کیس بہت چل رہے ہیں ابھی, کوئی نہیں سپریم کورٹ میں, مجھے سمجھ آتی ہے. میں تھوڑی سی بات آگے کروں. وہاں سے کوئی ہمارے تو کیس لگا ہی نہیں رہے. اب جو مصیبت نہیں پڑ گئی نا کہ فیصلے تو بعد میں ہونے ہیں, اب تو آپ کیس ڈالتے ہیں, آفس لگاتے ہی نہیں ہیں. سر یہاں سے تھوڑی سی آگے, وہ تو معاملے آپ کو یاد ہوگا 27 نومبر کی مارننگ, 26 نومبر کتنی ایک ہیروئنگ سی رات تھی اسلام آباد میں. 27 نومبر کی صبح جو اخبار کے اندر چیف جسٹس صاحب کی تصویر تھی وہ یہ تھی کہ وہ پشاور میں جیل ریفارمز کی ایک کمیٹی سے ملے ہیں, وہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے اتنا زیادہ اس کو پریفرنس بنائی کہ آن دا ویری کرٹیکل ڈے بھی وہ اس کی میٹنگ کر رہے تھے. اس کے بعد جب اسی کمیٹی کے جس اچھا کیا برا کیا خدیجہ شاہ کو اس کے اندر انکلوڈ کیا, جب انہوں نے خط لکھا کہ ہماری رسائی نہیں ہے اڈیالہ میں, چیف جسٹس صاحب کے حکم کے باوجود تو اپنے پیٹ پروجیکٹ کو وہ پورا نہیں کر سکے. یہ ان کی ویکنس کہ ایک پیٹ پروجیکٹ آپ نے شروع کیا. دیکھیے آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں, اور اب آپ جیسوں کا کرٹیسزم بھی لیا, اچھا سمجھیں برا سمجھیں, جب ثاقب نثار صاحب پرنسپلی اس بات کے خلاف. اور پھر حالت یہ ہے, ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ تہاڈیاں گلاں بھی سن رہے ہیں اور پیٹ پروجیکٹ بھی ہے, اور بیچاروں کا اختیار اتنا نہیں ہے کہ اڈیالہ میں کمیٹی کا وزٹ کرا دیں. عمران خان جن کی بات کر رہے تھے کہ